بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے عظیم وطن پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان سے ہی ہماری ساری خوشیاں وابستہ ہیں، پاکستان سے ہی ہماری خوشحالی، ہماری ترقی، سب کچھ وابستہ ہے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر براس صاحب اور ناظرین، پاکستان اور بھارت کی کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک عرصے سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر رہے تھے، لیکن اب معاملہ اور آگے بڑھ گیا ہے۔ اب دونوں ممالک نے آدھے سفارتکاروں کو نکالنے کی بات کر دی ہے اور عملے کو کم کیا جا رہا ہے، اور یہ کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ کشیدگی کیوں بڑھ رہی ہے اور کشیدگی کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بھارت لداخ میں چینیوں سے چوتھی بار مار کھانے کے بعد اب منتوں ترلوں پہ اتر آیا ہے۔ اب معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نریندر مودی کے اوپر ملک کے اندر جو تنقید جاری ہے وہ ایک تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ جتنے دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، سابق فوجی اہلکار ہیں، سابق سفارتکار ہیں اور طلبہ ہیں، وہ بڑے ہاتھوں لے رہے ہیں مودی کو۔ اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور عالمی میڈیا، جس پہ کبھی بھارت کا راج ہوا کرتا تھا، کیونکہ بھارتی لوگ وہاں عالمی میڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے، انٹرنیشنل میڈیا میں، اور وہ بھارت کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آنے دیتے تھے۔ عالمی میڈیا پہ کھل کے تنقید ہو رہی ہے بھارت پر، بھارتی پالیسیوں پر، مودی پر، اور دوسری جانب خالصتان کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اس نے شدت اختیار کر لی ہے، اور سکھ فوجیوں نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے استعفے دینے پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اندر کی کہانی سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، لاکھوں مکانات کی تعمیر اور کرپشن کے خاتمے کے وعدوں کے ساتھ برسر اقتدار آنے والے وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اور تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے یہ گھر کی باتیں گھر میں نمٹا لیا جاتی تھیں، لیکن اب اختلافات کی جو یہ ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے کے پھوٹ رہی ہے اور گھر کی باتیں گھر گھر پہنچ گئی ہیں۔ کیا عمران خان کی پارٹی کے اوپر اور حکومت کے اوپر گرفت کمزور ہو رہی ہے یا معاملہ کوئی اور ہے؟ مظہر براس صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ماہرین کہہ رہے ہیں اگر یہی ترتیب رہی، اگر یہی سلسلہ رہا، روزانہ جس طرح 4-5 ہزار نئے لوگ آ رہے ہیں، تو اگست میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی اور 80 ہزار لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں ایک بل بھی منظور ہوا ہے، شگفتہ جمانی نے ایک بل پیش کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر براس صاحب، سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے یہ مہنگائی اور بے روزگاری والی جو حکومت آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب یہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اچھا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جب ایک سربراہ، جب ایک لیڈر موجود ہو تو اس لیڈر کی موجودگی میں ماتحت لوگ اور اس کو قائد ماننے والے لوگ جب اونچی آواز میں بات کریں تو یہ بذات خود اس طرح بات کرنا ہی ایک توہین آمیز بات سمجھی جاتی ہے، ڈیکورم کے خلاف ہے۔ لیکن رات کل بہت زیادہ جھگڑے ہوئے، بہت لیدے ہوئی، بہت زیادہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی گئی اور فواد چودھری صاحب کے بیان کو لے کے بڑا آگے بڑھا گیا۔ وہاں سے فواد چودھری سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اگلی باتوں کی طرف آگے چلے جائیں گے۔ سنیں ان کی کھچائی بھی، وزیر اعظم نے سرزنش بھی کی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا، اب آپ نے پھر یہ بات کی ہے تو یہ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے، کیا معاملہ کیا اندر کی بات، کیونکہ آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے تو ہمارے ناظرین کو اندر کی بات بتائیے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ لیڈر کی گرپ نہیں ہے اپنے لوگوں پر۔ اچھا، ظاہر ہے اگر وہ لیڈر کی موجودگی میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، الجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو لیڈر کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہ مربع ہے چوں چوں کا، مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ لڑائیاں تحریک انصاف میں اب کی نہیں ہیں، یہ پرانی چلی آ رہی ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ مثلا جو لوگ 2011 میں تحریک انصاف میں آئے تو بحث چھڑی ہوتی تھی کہ یہ نئے ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ نئے ہیں، یہ پرانے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ مجھے خود جہانگیر ترین نے ایک دو بار کہا کہ یار مجھے تو یہ مان ہی نہیں رہے۔ اچھا، پھر ایک سیلاب ان کے ہاں آیا الیکشن سے پہلے، اس کو بھی کہا گیا کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کے فیس نہیں ہے۔ تو اب پتہ نہیں پی ٹی آئی کے فیس شہزاد اکبر صاحب ہیں یا ندیم بابر صاحب ہیں یا رزاق داؤد صاحب ہیں یا حفیظ شیخ ہیں یا رضا باکر ہیں
یا معید یوسف ہیں، صحیح. تو ارباب شہزاد بھی ہیں. تو یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی فیس ہے یا نہیں، یہ تو ایک اور اس طرح بحث ہے. فیس پی ٹی آئی کا فیس بننے کے لیے کوئی ماسک شاسک لگانا پڑتا ہے خاص طرح کا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو پرانے جنہوں نے شروع میں جدوجہد کی تھی انہی کو ہم مانتے ہیں. خیر اچھا. حکومت ان کی نہیں ہے. اب آ جائیے اس طرف کہ ایک تو فواد چودھری کو، یہ فواد چودھری کے مخالفین نے باہر خبر پھیلائی ہے کہ سرزنش ہوئی ہے. فواد چودھری کی سرزنش نہیں ہوئی. اچھا. بالکل صحیح. یہ جو بات ہے نا، یہ پھیلائی جاتی ہے نا باتیں، جیسے آج سوشل میڈیا پہ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کیپٹن عارف نواز کو آئی جی پنجاب دوبارہ لگایا جا رہا ہے، اور یاور عباس بخاری ہیں اٹک سے، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں. پتہ نہیں صداقت اس میں ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ. ابھی میں آ رہا تھا تو رستے میں دیکھ رہا تھا. صحیح ہے. تو لڑائیاں تو ان کی کافی عرصے سے تھیں. فواد چودھری نے یہی ہے کہ بے نقاب کیا ان لڑائیوں کو. آپ دیکھیں جس دن ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں یہ بنے، تو فیصل آباد ہی سے ایک رکن قومی اسمبلی نے کہا، پی ٹی آئی کے نے، کہ ایسے لوگ بھی مشیر بن گئے ہیں جو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. صحیح. تو یہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. تو ان میں اختلافات ہیں. اس حد تک اختلافات ہیں. خیر اختلافات پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے. خواجہ آصف اور چودھری نثار علی کے اختلاف تھے. ان کے تو سلام دعا کے مراسم بھی نہیں تھے. لیکن یہ ہے کہ اپنے لیڈر کے سامنے چپ ہو جاتے تھے. ہم باہر لڑائیاں کر لیتے تھے، لیڈر کا احترام ہوتا تھا. یہاں ایک نئی بات دیکھنے میں پیپلز پارٹی میں بھی ایک گروپ خورشید شاہ نے بنایا ہوا تھا، کوئی یہ سرخوں کا گروپ تھا، لیکن لیڈر کے سامنے خاموشی ہوتی تھی. یہاں لیڈر کے سامنے آپ دیکھیے نا کہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. کیا تماشا لگا کہ کیبنٹ میٹنگ میں تو میں ہو کار ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. عوامی اور قومی اور ملکی مسائل حل کرنے کے بجائے اناؤں پہ جنگ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے. اچھا، اسد عمر صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا کیبنٹ میٹنگ میں فواد چودھری کے بیان کا. وہ فواد چودھری نے بیان خود دیا ہے. اچھا سنیں تو صحیح نا. اور فیصل واوڈا نے بہت زیادہ شور کیا، انہوں نے بڑے جذباتی تقریر داغی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لوگ خود کو وزیر اعظم سمجھے پھرتے ہیں. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، سادہ سا بندہ ہوں، کون سمجھے؟ ہوئے 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 ہوئے. آپ کو پتہ ہے یہ فیصل واڈا جو ہے یہ وہی ہے نا جو بوٹ لے کر چلا گیا تھا ایک اسٹوڈیو میں ایک پروگرام میں. یہ ایم کیو ایم نے بھی ایک زمانے میں اس کو بڑا مارا تھا بتے شتے کے چکر میں. لیکن یہ امیر آدمی ہے، بتا شتا تو خیر اس نے نہیں دیا، لیکن جان اس کی چھوٹ گئی. اب فواد چودھری نے یہ بات خود نہیں کی. اچھا، اس سے بات کروائی گئی ہے. میں اسی لیے آہستہ آہستہ آپ کو یہ بھائی چھیڑ رہا جان، تھا کیونکہ آپ اوپر سے گزر کیا رہے تھے. سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری کے رابطے نہیں ہیں کہیں پہ؟ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. وہ یار اس کا چچا گورنر رہا ہے. 1916 سے ان کے وہ جو چودھری اویس صاحب تھے وہ چیئرمین تھے ضلع کونسل کے. ایسا ہی ہے. پھر یہ چودھری شہباز صاحب وفاقی وزیر رہے ان کے انکل. پھر وہ ان کا کزن جو ہے فرخ، وہ ناظم رہا جیلم کا، ابھی وہ ایم این اے ہے وہاں سے. اور ایک چچا جو ہے فواد کا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہا. صحیح. اور فواد خود بھی رابطوں میں ہے. صحیح. آپ کو یاد ہوگا وہ کے پی کے 2 وزراء فارغ ہوئے تھے. جی مظہر بٹلہ صاحب، آپ سے قطع کلام آپ سے بات یہ جاری رکھتے اسی طرح. لیکن آج قومی اسمبلی میں ایک قانون جو ہے اس پہ قرارداد منظور ہوئی ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ دینے کے لیے جناب انتظار حیدری صاحب ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب انتظار حیدری صاحب، آج کیا ہوا قومی اسمبلی کے اجلاس میں؟ جی بہت شکریہ الوی صاحب، آپ نے ہمیں اجازت دی. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں سید عمران شاہ، انہوں نے ایک معاملے کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ ایک مولوی اشرف جلالی نے خاتون جنت کی توہین کی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس معاملے پر وزیر مذہبی امور اور وزیر پارلیمانی امور کو نوٹس لینا چاہیے اور میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ اسپیکر اس پر ایکشن لیں.
اس کے اوپر پھر چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے بھی مکمل طور پر سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آل رسول کی حرمت پر قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ایک اور رکن قومی اسمبلی اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اس معاملے پر رولنگ دینی چاہیے، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی۔ یہ قرارداد وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری اور وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان کی مشاورت سے مرتب کی گئی۔ اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ یہ ایوان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حرمت کے حوالے سے یہ آگاہ کرتا ہے کہ ان کی حرمت پر کسی قسم کی کوئی آنچ برداشت نہیں کی جائے گی، اور ساتھ انہوں نے حدیث قصا کا حوالہ بھی دیا اور آیات تطہیر کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی بھی اس حوالے سے ہیں، اور خصوصاً انہوں نے حدیث قصا کا تذکرہ کیا۔ جس کے بعد یہ قرارداد متفقہ طور پر جب پیش کی گئی تو اس کے بعد اس قرارداد کو منظور کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ آئین پاکستان کے تحت، نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور پیغام پاکستان کے متفقہ اعلامیے کے تحت گستاخ شخص کو سزا دی جائے، اور یہ بھی کہا کہ آل رسول علیہ السلام کے حوالے سے کسی قسم کی گستاخی قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ جس کے بعد یہ قرارداد جیسے ہی منظور ہوئی تو پینل آف چیئر پر امجد علی خان تھے، انہوں نے پورے ایوان کو اس قرارداد پر مبارکباد بھی پیش کی۔ یہ قرارداد آج آئی ہے، البتہ اس معاملے پر آج سے 2 روز قبل بھی گفت و شنید ہوئی تھی، اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں بھی اس معاملے پر گفتگو کی گئی تھی اور توجہ دلائی گئی تھی کہ اس معاملے پر جو ایوان ہے اسے متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ قرارداد اس ایوان میں آئی۔ جی انتظار حیدری صاحب، بہت شکریہ۔ آج یہ قرارداد ہوئی اور خاص طور پر اس میں یہ ذکر بھی کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جو ہے حدیث مبارکہ کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہیں، ٹکڑا ہیں، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس طرح۔ لیکن ہم ابھی بریک پہ جائیں گے اور واپس آ کے اس پہ بات کریں گے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے اس قرارداد کی بات ہو رہی تھی جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں آج قرارداد متفقہ طور پر منظور ہے قومی اسمبلی میں۔ جی مظہر برلاس صاحب، قرارداد کے حوالے سے۔ اچھا جناب والا، کل بھی ہم نے بات کی تھی جی کہ پاکستان بنانے والے دکھی ہیں۔ ایسے ہی کل ہم نے بات کی تھی کہ وہ ہمارے وہ خاندانی مراسم ہیں ان سے، پیر جماعت علی شاہ صاحب سے، تو ان کے پوتے پیر منور حسین شاہ جماعتی، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو فتنہ فساد اس نے شروع کر دیا، یہ جو مولوی ہے اس نے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی اس پہ تو بات کل چلو ہو گئی، اور یہ اعزاز ہے ہمارا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں یہ بات کی، چونکہ اتنی بڑی ہستی، اتنی شان کے جن کے لیے نبیوں کے سردار جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن میں آیات آئیں سرکار۔ اچھا آج آپ دیکھیں جن لوگوں نے یہ فرقہ واریت کی آگ لگانے کی کوشش کی، آپ قومی اسمبلی میں دیکھ لیں کہ پیر عمران شاہ سائیوال والے سنی العقیدہ، ایسے ہی انہوں نے یہ بات اٹھائی۔ اس کے بعد شگفتہ جمانی اور شہریار آفریدی اور پیر نور الحق قادری اور علی محمد، انہوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد ترتیب دی جو شگفتہ جمانی نے پیش کی۔ یہ بھی سنی الفکر ہیں لوگ۔ ایسے ہی اچھا جو اس وقت صدارت کر رہے تھے ہمارے امجد علی خان، ڈاکٹر شیر افغان صاحب کے صاحبزادے، ڈاکٹر صاحب کے، تو وہ بھی اہل تشیع نہیں ہے۔ ایسے ہی تو اس کا مطلب ہے جس خبیث نے یہ فرقہ واریت کی آگ لگانے کی کوشش کی
اس کا فائر ضائع ہو گیا. پھر بری امام والے پیر حیدر گیلانی وغیرہ انہوں نے تو پرچہ درج کرانے کے لیے ریکویسٹ کی ہے اور بہت زیادہ احتجاج وہ تو کیا ہے. خیر بری امام مطلب وہ بھی کوئی شیعہ نہیں ہے، وہ بھی سنی العقیدہ لوگ اس ہیں. میں تو دیکھیے جی اس میں تو یہ مفتی گلزار نعیمی اور سارے لوگ سارے جتنے لوگ دیکھیے کہ اب بی بی یہ پاک ہے کے نام پہ کوئی کہ تکلیف بی بڑی بی سب کو پاک کی برابر اذیت ہستی، تکلیف محسوس ان ہوتی کی ہے. ہستی ایسی ہے ایسے ایسے کہ جو جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے وہ بی بی پاک کا احترام کرے گا، اس پہ فرض ہے. سرکار نے بار بار دکھایا، سمجھایا، کہا ان کو جس نے اذیت دی مجھے اذیت دی، انہیں جس نے دکھ دیا مجھے دیا، انہیں جس نے ناراض کیا مجھے ناراض کیا. بھائی صاحب اس دروازے پر رک جاتے تھے. جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا ایسے ہی ہے. اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. چلیں جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے خدا ان سے بغض رکھتا ہے. صحیح یہ احادیث ہیں، میں وہ اپنے سے تو نہیں بیان کر رہا ہوں. صحیح فرما رہے ہیں بالکل. اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے خدا ان سے محبت کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو نبیوں کے سردار ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑے ہو جاتے تھے دنیا میں، وہ کسی اور ہستی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اور یہ کوئی مثال ہے عجیب ہے کہ سید الانبیاء ایک پوری دنیا ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور واحد ایک شخصیت جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بی بی پاک کی ذات بابرکات ہے جناب سید. تو اس گستاخ مولوی کی جتنی بھی مذمت کی جائے، بلکہ اس کی مذمت بھی کی جائے اور اس کی مرمت بھی کی جائے تاکہ سزا ملنی چاہیے آئین کے تحت جو سزا ہے. جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے میرا خیال ہے واپس مڑے، فیصل واوڈہ کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی وزراء کی نااہلی کی وجہ سے بڑی بدنامی ہو رہی ہے. انہوں نے اسد عمر، رزاق داؤد اور ندیم بابر کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی. اچھا یہ سنے تو صحیح یار، وہ بات ہو رہی تھی پہلے فواد کی. ہاں فواد کی. فواد چودھری کے کنیکشن ہیں، ایسے نہیں ہیں. وہ جو کے پی والے دو وزراء نکلے تھے، شہرام خان اور عاطف خان، جی جی ان کو فواد چودھری لے کر گیا تھا نا. ایسے ہی ہے. اور علیم خان بھی ساتھ تھا. تو فواد چودھری کدھر لے کر گیا تھا؟ یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے. تو وہ تو نکل گئے، تو جو لے کر گیا تھا اس کو نہیں نکالا. آپ دیکھو نا، وہ کے پی والے دونوں وزراء نکل گئے، تو جو ان کو لے کر گیا جس کا تعلق تھا ایسے ہی ہے. وہ تو وہیں رہا. اچھا یہ جو فیصل واڈا نے بات کی ہے نا، یہ بھی ایسے نہیں کی. یہ آپ کی کیبنٹ میں دو لوگ جو ہے نا، وہ اسد عمر کی طرف تو انہوں نے اشارہ کر دیا. ایک ہستی وہ بھی ہے وہ جو کینچی سے بال کاٹتی ہے، پیر شاہ محمود قریشی مخدوم الملت ملتان والے، جن کو میرا خیال ہے پہلے وزارت اعلیٰ پنجاب کے چکر میں وہ پڑے رہے، اور پاکستان کا کوئی اہم ایشو ہوتا ہے تو ان کا عرس شروع ہو جاتا ہے، وہ مریدوں میں چلے جاتے ہیں. اور وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ بھی خود کو جو فیصل واڈا نے اشارہ کیا نا، ادھر ہی تو نہیں ہے اشارہ، اسی طرف پیش کرتے ہیں. لوگ خود کو وزیر اعظم بنائے پھرتے ہیں متبادل کے طور پر. تو بڑے یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک بات تو پھر کرنے دیجیے اگر آپ کی اجازت ہو. وہ عمران خان کی کہ ہم کابینہ تیسرے دن سے آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے اور ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ہی نے کی ہے، ہمارے جی ٹی وی اور اس ریڈ زون نے، کہ بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبنٹ میں بھی یہ بات پہنچ چکی ہے کہ شاید وزیر اعظم کی کرسی کو کوئی خطرہ ہے، اور یہ بات کیبنٹ کے اندر بھی ہونے لگ گئی ہے کہ لوگ اور وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھے پھر رہے ہیں. اور سن لیں، جو لوگ پیپلز پارٹی سے آئے تھے ان کے پیپلز پارٹی سے رابطے بحال ہیں. صحیح. جو پی ٹی آئی میں ہیں اس وقت اور ان کے رابطے بحال ہیں. ایسے ہی. وہاں ایک ایم این اے نے کل کہا، راجہ ریاض نے، جی جی، اس نے کہا پیٹرول نہیں ملا، فلاں جگہ سے ملتان تک گئے تو لاکھ لعنت ایسی کارکردگی پر، ایسی حکومت پر. ایسے. تو جو حکومتی ایم این اے اگر یہ کہے تو مجھے لگتا ہے بھائی ابھی اس پیٹرول سے ایک لطیفہ ہلکا سا بظاہر یاد آ آپ گیا کو کرونا لگ رہا ہے، لیکن بھائی زمین کے اندر ادھر بڑا بھونچال آیا ہوا ہے. وہ پیٹرول کی بات سے آگے بات اپنی یاد رکھیے گا کہ ابھی پھر اوگرا نے نا وہ بھیجی ہے سمری کہ 7 روپے کچھ پیسے جو ہے نا پیٹرول سستا کیا جائے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے اپنے سائیکل تے ٹاکی مار لو، کیونکہ پیٹرول تو لبنا ہی نہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے.
جی کیونکہ مختاریہ گل بد گئی، گل یہ بدھی جا رہی ہے کہ پہلے ہی نہیں لب رہا، جو 7 روپے اور سستا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اگر پیٹرول سستا بھی ہو گیا ہے تو اس کا فرق پڑنا چاہیے لوگوں کی زندگیوں پر، اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ چیزیں اسی طرح مہنگی ہیں اور دوائیاں بھی مہنگی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہیں، کرائے بھی اسی طرح ہیں، تو پھر اس پیٹرول کا سستا مہنگا ہونا کیا معنی رکھتا ہے عام آدمی کے لیے؟ ہر آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے، صحیح ہے، ہر آدمی کے پاس موٹر بائک بھی نہیں سر ہے۔ امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے نا، اور وہ اب یہ بھی بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ ڈی سی اور اے سی اور مجسٹریٹ اور جو طاقت کے اتنا بڑا ان کے پاس رعونت اور طاقت اور تکبر اور ہر چیز حاصل ہے، تو وہ کیوں پیٹرول پمپوں پہ چھاپے مار کے بحال نہیں کرواتے سپلائی؟ وہ کیوں نہیں کان سے پکڑتے؟ کیا ان تک مال پانی پہنچ جاتا ہے کہ مالدار پیٹرول پمپ والے جو ہیں وہ دیہڑی دے دیتے ہیں، خرچے دے دیتے گزارش یہ ہے، یہ سوچنے کی، اللہ جس کو فرصت دے دے، یہ ڈی سی اے سی جتنے بھی ہیں طاقتور عہدے، اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ عہدہ امانت ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے، اور یہ عہدہ چند برس کے لیے ہے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں حساب دینا ہے، اپنے ملک کی خدمت کریں، یہ کرپشن سے نکلیں۔ یہ پمپوں والے کیوں ایسی کرپشن کرتے ہیں؟ جعلی پیٹرول بھی بکتا ہے، فلانا بھی ہوتا ہے۔ میں پھر آپ کو فیصل واوڈا کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اصل جو ٹاپک ہے ادھر سے میں یار وہ آپ کو بوٹ ادھر ہی ادھر ادھر نہیں رکھ جانے دینا دیتا، بھائی۔ بوٹ شوٹ نہیں ہے، میں یہ نہیں پتا اب آپ کہیں گے کہ وہ عمران خان کے بوٹ پالش کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا نظریہ دبنے نہیں دیں گے، ہمیں ہر طرح کی رپورٹ ہے کون کیا کر رہا ہے، اور میں نے مظہر برلاس صاحب سے یہ پوچھنا ہے آج تو وہ بڑی کہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ابھی اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، فیصل واوڈا کی علیحدہ ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد وزیر اعظم نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بلایا ہے، وہ بھی ملاقات ہو رہی ہے، اس معاملے پہ بات تو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اندر کی بات ہمارے پروگرام کے بعد سامنے آ جائے، لیکن آپ کو تو پہلے بھی پتہ ہوتی ہے نا۔ نہیں سر، ہمیں کیا پتہ ہونا بھائی جان، بات یہ ہے کہ فیصل واڈا تو ہو گیا اہم، اس لیے کہ پہلے وزیر اعظم نے الگ ملاقات کی ہے، پھر صدر صاحب نے بھی کی ہے، جی جی، تو سب سے اہم تو فیصل واڈا وزیر ہو اعظم گیا۔ صاحب سے مل کے پھر وہ صدر صاحب کو رپورٹ پیش کرنے گیا، وہ تو کراچی نیٹ ہوگا شاید نا۔ کسی اور طرف سے بھی مل کے آیا ہو، بوٹ تو اٹھائے پھرتا ہے نا، ہاں ایسے تو ہے، بوٹ تو اس کا ماشاءاللہ بات تو چہیتا بھی ہے وہ، بھائی سنا بہت چہیتا ہے لوگوں یہ کا۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا نظریہ نہیں دبنے دیں گے، پی ٹی آئی کا نظریہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا نظریہ ہے، نظریہ میں بھی جانا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ خواجہ آصف کو آج پھر وہ نیب والوں نے بھیج دیا نوٹس کہ بھائی آ جاؤ 26 تاریخ کو۔ 2-3 دن اس نے بڑی تنقیدیں کر رہا تھا نا خواجہ آصف بھی، کہہ رہا تھا بجٹ میں کچھ نہیں پی رکھا۔ ٹی آئی کا نظریہ تو تھا جس کے لیے بنی تھی کہ کرپشن فری ملک ہوگا، لوگوں کی خدمت کی جائے گی، عام آدمی کو عزت دی جائے گی، انصاف پہ عمل ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کا نظریہ تو مظہر برلاس صاحب بتا رہے تھے، اور یہ نظریہ کہیں نظر نہیں آتا، یہ سب سے بڑا ستم ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے نظریے کی، لیکن ایک نظریہ جس پہ ہر پاکستانی بالکل متحد ہے اور اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی خباثت کرنے سے کبھی باز نہیں آتا۔ کشمیر میں جو کچھ کیا، اس کے بعد جو کر رہا ہے، سرحدوں پہ جو صورتحال جاری ہے، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ معاملہ سفارتکاروں تک پہنچ گیا ہے اور سفارتکاروں کو 50% کم کرنے کی بات ہو گئی ہے، لیکن خود بھارت کے اندر پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کی جرأت مندانہ صلاحیتوں کے حوالے سے خود بھارتی ریٹائر جرنیل کیا کہتے ہیں، جنرل بخشی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر برلاس صاحب کی طرف جائیں گے۔ 2 چیزوں نے آپ کو بچایا، ایک پاکستان نے، ایک سردار پٹیل نے۔ پاکستان نے حملہ کر دیا، انہوں نے نہیں انتظار کیا، انہوں نے شانتی کے نعرے نہیں لگائے، لیکن جو کچھ بھی آپ کہہ دو، ان میں اتنی تو شرم تھی
कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क इश्क इश्क। यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। अब बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था, इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। जी 62 में रो रहे थे जहाज में, जो खुदा का वास्ता एयरफोर्स वाले वो कहते थे अपना कुछ करो, और 65 में पाकिस्तानी टैंक दिल्ली पहुंच गए थे। अच्छा जी, अब ये दो तरह से बातें करना पड़ेंगी, एक पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, एक चाइना इंडिया के हवाले से। पाकिस्तान की बात मैं मुख्तसर करूँगा क्योंकि आजकल ज़्यादा रफड़ चाइना के साथ खुला हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान ने वाकई इनको लड़ना सिखाया। ये बड़े नशे में समझ लीजिए सोचते थे कि हम लाहौर पे कब्ज़ा कर लेंगे और हम जाके तो जश्न मनाएंगे, लाहौर में नाश्ते करेंगे। ठीक है, तो लाहौर में दो लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। एक तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद थे उन्होंने, एक कर्नल शफकत अब्बास बलोच थे, सेवियर ऑफ लाहौर उन्हें कहा जाता है, उन्होंने लाहौर बचाया और हमारी फ़ौज ने उनकी दौड़ें लगवाईं। ये इंडियन जर्नल ठीक कह रहा है, ऐसा ही है। तो हमने इनको लड़ना सिखाया। सही है। फिर इन्होंने सियालकोट की तरफ अटैक करने की कोशिश की, तो चविंडा में हमारे जवानों ने इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। ये तो हो गई हमारे साथ। अब ये मज़लूम कश्मीरियों पे चढ़ाई करते रहते हैं, और प्रोग्राम में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इंडियन फ़ौज अंधाधुंध फायरिंग करती है, चूँकि इस तरफ सिविल आबादी मुसलमान है। हमारी फ़ौज अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकती, इसलिए कि सरहद के दूसरी तरफ भी हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, मुसलमान हैं, हमें सोच समझ के कार्रवाई करना पड़ती है। लेकिन पिछले दिनों 200 मीटर अंदर जाके पाकिस्तानी फ़ौज ने 2 फड़काए हैं इंडियन। एक फ़ौज का नायब सूबेदार था परमजीत सिंह जी, और दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का था प्रेम सागर। ठीक है, दोनों की लाशें। एक और राह का इजलास हुआ, उसमें ये कहा जाता है कि जी बहुत से हमारे फ़ौजियों के सर काट कर भेज दिए जाते हैं। काम पाकिस्तानी फ़ौज पूरा करती है, ये नहीं कि काम अधूरा छोड़ते हैं। अच्छा, अब इंडियन फ़ौज जो वहाँ रो रही है चाइना के बॉर्डर पे, जो LOC एक्चुअल है उस पर, वहाँ क्यों रो रहे हैं? आपने वो वीडियोस देखी होंगी, हमारे नाज़रीन ने भी, कि इंडियन फ़ौजी रो रहे हैं, करा रहे हैं, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। भाई इंडियन फ़ौज तो लड़ाका है ही नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज तो पिछले 20 साल से हालत जंग में है, लड़ रही है, ट्रेंड फ़ौज है। अब इंडियन फ़ौज में 2 रेजिमेंट्स लड़ने वाली हैं, एक सिख रेजिमेंट है, एक गोरखा रेजिमेंट है। सिख रेजिमेंट जो है वो नहीं लड़ेगी। अब 2 लड़ाका रेजिमेंट है। इंडिया की फ़ौज में 20% अफसरान सिख हैं, और सिखों को गुरुद्वारा टेंपल साहब नहीं भूल सकता जी, ज़ाहिर है उनके लिए मुकद्दस सिखों को वो लड़के भी नहीं भूलते जो सिख लड़के 10 लाख इन्होंने मारे थे 1984 से 1994 तक। किसी न किसी घर का कोई ना कोई बच्चा मारा गया होगा। सिखों को जनरल शाह बेग सिंह का इख्तिताम भी नहीं भूलता, उनकी कारकर्दगी भी नहीं भूलती। दूसरी इनके पास रेजिमेंट जो है जिस पे इंडियन फ़ौज हमेशा फ़ख्र करती रही, गोरखा रेजिमेंट।
اب گورکھا ریجمنٹ، گورکھے جو ہیں یہ نیپالی ہیں. اس وقت انڈین فوج میں 32,000 گورکھے وہ ہیں جو نیپال کے شہری ہیں. تو نیپال سے انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے تو وہ گورکھے کیوں لڑیں گے؟ بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک پرابلم بنا ہوا ہے. اچھا جی، جو چائنا نے پہلی دفعہ یہ انڈین میڈیا باتیں کرتا تھا نا کہ یہ ہے وہ ہے، ہم نے چینی فوجی مارے ہیں. چائنا کی فارن منسٹری نے پہلی دفعہ یہ پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہے چائنی حکومت کی طرف سے آفیشلی کہ نہ چین کا کوئی فوجی مرا، نہ چین کا کوئی فوجی زخمی ہوا، اور اگر کسی کے پاس ہے کسی زخمی کی فوٹو تو دکھا دے. صحیح. اچھا جی، جو انڈین وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ، وہ گیا ہوا تھا ماسکو. کل ہم نے بتایا تھا نا کہ وہ ہونے تھے مذاکرات آن لائن ان کے، وہ مذاکرات ہوئے. اس میں چین کی 5 شرائط انڈیا نے مان لی. انڈیا جھک گیا ہے. اچھا. ایک تو چینی تو ڈٹے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم نہیں کرتے مذاکرات. وہ تو روسی وزیر خارجہ نے کہا نہیں یار گل تو سن لو. لیکن روسیوں نے بھی ایک کام کیا، انہوں نے کہا بھائی آپ چین اور انڈیا دونوں مل کر اپنے معاملات حل کریں، کسی تیسرے کو دعوت نہ دیں. صحیح ہے. اور اگر کسی تیسرے کو دعوت دی تو کام ہو جائے گا خراب. یہ جی ان کا امریکہ کی طرف بھی اشارہ تھا نا. ایسے ہی. اچھا جی، اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو جتنا چین نے قبضہ کر لیا ہے انڈیا نے وہ مان لیا ہے، پہلی شرط. دوسری شرط، جو انڈیا نے تعمیرات وہاں کی تھی ان کو گرا دیا جائے گا، وہ گرا دی گئی ہیں آج. ٹھیک ہو گیا. تیسرا، کوئی انڈین فوجی دریائے گیلوان پار نہیں کرے گا، اگر کیا تو ذمہ داری اس کی ہوگی. چوتھا، انڈیا جو ہے وہ چین کے بارے میں کوئی پراپیگنڈے بھی نہیں کرے گا. پانچواں، کسی اور ملک کو دعوت بھی نہیں دی جائے گی. یہ 5 شرائط مان گیا جو چین کی شرائط. جو سے ہم نے بات شروع کی ہے کہ منت ترلوں پہ آ گیا ہے. ہاں جو وہ مان گئے. اب یہ ہے کہ 2 ادھر سے رپھڑ ہیں. ایک نیپال نے نقشہ جاری کر دیا ہے، بڑا نقشہ. ایک نقشہ جاری کرنے جا رہا ہے بنگلہ دیش، جس میں آسام اور مغربی بنگال شامل ہے. اچھا، بھوٹان بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. کشمیر کے مسئلے پر بھی چین کا موقف ہے کہ یہ 370 والا جو لا انہوں نے ختم کیا تھا اس کو پرانی پوزیشن پہ لایا جائے. تو روس نے ایک اور بھی ہاتھ کیا ہے دیکھو. لیکن روس کے ہاتھ سے پہلے چین کی ایک بات بتاؤں جو چینی وزیر نے کہا. بتائیں نا. اس نے کہا 62 میں ہندوستانیوں تمہارے پیچھے روس بھی تھا، امریکہ بھی تھا، اس وقت بھی تمہاری واٹ لگائی تھی. یہ ابھی جو انڈین جرنیل نے بھی جو کہا، بات کی ہے اس نے اشارہ کیا نا. تو اس نے کہا اب تو یہ تمہارے پیچھے صرف امریکہ ہی ہے نا، اگر کوئی اور بھی ہے تو آ جائے. ہاں جائے میدان میں آ کے دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں گے، حساب کتاب کر لیں. اب روس نے جو ہاتھ کیا وہ کیا کیا جی. اچھا، انڈیا نے پہلے روس سے اسلحہ خریدنا تھا کوئی سال پہلے. وہ امریکیوں نے دھمکی دی کہ بھئی روس سے اسلحہ خریدا تو ہم آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے، پابندیاں لگا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ نہیں خریدا گیا. اب انہوں نے کہا، اب انڈین فوج کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں رشین ڈیفنس سسٹم چاہیے S-400، اور ہمیں لڑاکا طیارے بھی رشین چاہیے کوئی 35 کے قریب. تو رشینز نے کہا کہ بھئی پیسے شیسے جمع کراؤ. پیسے انہوں نے لے لیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے لینے کے بعد، دیکھو رشین بھی استاد نکلے نا، پیسے لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفنس سسٹم تو آپ کو ملے گا دسمبر 2021 میں، یعنی کوئی 1.5 سال بعد. یہ بھی وعدہ ہی ہے. جی ہاں. تو 1.5 سال انڈیا کیا کرے گا؟ اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہی ڈیفنس سسٹم آلریڈی روس سے چین لے چکا ہے. ہاں لے چکا ہے. اچھا، چین کے اس کے ساتھ معاملات بھی زیادہ ہیں. اچھا، ایک اور سن لیں، ایک اور خطے میں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے. سعودی عرب میں بھی بڑی پریشانی ہے. وہ حوثیوں نے پھر اٹیک کر دیا ہے ریاض پہ، اور انہوں نے بڑی مشکل روکا ہے اس کو.
اور اگر یہ روکنے میں ناکام ہو جاتے تو ریاض تباہ تھا۔ ایسے ہی ہے۔ تو سعودی عرب میں بھی ہر طرف پریشانی بکھری پڑی ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے امریکی اتحادی ہیں وہ پریشان ہیں، خواہ وہ انڈیا کی صورت میں ہیں، خواہ وہ سعودی عرب کی صورت میں ہیں۔ انڈیا کے خلاف تو اب عالمی میڈیا بھی بہت بولتا ہے، ظاہر ہے۔ اور جو شائننگ انڈیا کہتے تھے اور انڈیا بڑی معاشی طاقت کہتے تھے، وہی کہتے ہیں کہ انڈیا نے ساری دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور انڈیا جو ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا میں حالات خراب ہوئے ہیں۔ یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ جو دوست ہیں ان کے بڑے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہاں ظاہر ہے جی، پہلے تو پوری دنیا میں جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر خاص طور پر بھارتی چھائے ہوئے تھے، اور ایڈیٹوریل بورڈز میں، رپورٹنگ سیکشنز میں، اور وہ ان چیزوں کو بڑا اچھے انداز میں بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی کسی طرح بھی کسی معاملے میں بھی جو بھارت کی کارگزاریاں ہیں، بھارت کے منفی معاملات ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہ جانے پائیں، لیکن اب وہ لوگ خود بھی اپنی ان چیزوں کو چھپانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور وہی بہت سارے عالمی میڈیا میں جدھر مظہر برلا صاحب نے اشارہ کیا کہ جہاں بڑی تعریفیں لکھی جاتی تھیں، اب وہ کھل کے لکھ رہے ہیں کہ مودی کے آنے کے بعد بھارت جو ہے وہ بھارت نہیں رہا، بھارت جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہے، بھارت جو ہے وہ نفرتوں سے دوچار ہے، اور بھارت جو ہے اس کی نفرتیں باہر بھی پھیل رہی ہیں، جس کے اثرات ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ناظرین آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔